بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم انشاءاللہ لفظ اللہ کا ترجمہ اور اس کے معنی پر غور کریں گے۔ اس کائنات کے بنانے والے کا ذاتی نام اللہ ہے۔ دوسرے 99 نام صفاتی ہیں، جیسے الرحمن، الرحیم، الغفور، الخالق۔ یہ سب صفاتی نام ہیں۔ لفظ اللہ عربی زبان کا لفظ ہے، اسم ذات ہے، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی ذات واجب کے ہیں۔ یہ اللہ کا اسم ذات ہے۔ الف لام اور ہے اس کا مادہ ہے، یعنی اسے بنا الہا۔ الہا کا مطلب وہ معبود جس کی عبادت کی جائے۔ اگر ہم سامی زبانوں کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حروف و اصوات کی ایک خاص ترکیب ہے جو معبودیت کے معنوں میں مستعمل رہی ہے۔ سریانی کا الہیہ، عبرانی کا الوہ اور عربی کا الہ اسی سے ہے، جو حرف تعریف ال کے اضافہ کے بعد اللہ ہو گیا۔ اس تعریف نے اسے خالق کائنات کے لیے مخصوص کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لفظ اللہ کا ترجمہ کیا مختلف الفاظ سے ادا ہو سکتا ہے؟ بھگوان اللہ کا ترجمہ نہیں، ایشور اللہ کا ترجمہ نہیں، دیوتا اللہ کا ترجمہ نہیں، گاڈ سے اللہ کا مطلب ادا نہیں ہوتا۔ اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے، اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے۔ لفظ اللہ کے قرآنی دلائل۔ سورہ اعراف آیت نمبر 71 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں تجادلونانی فی اسماء سمیتموہا، کیا تم میرے ساتھ ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے خود رکھ لیے۔ ایک اور جگہ سورہ رعد آیت نمبر 33 میں آتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ، مشرکین نے اللہ کے شرکا بنا رکھے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے فرمائیے کہ ان کے ذرا نام تو بتاؤ۔ سورہ اخلاص اللہ کی وحدانیت کی ترجمانی کرتی ہے۔ لفظ خدا اور اللہ میں فرق۔ خدا فارسی زبان کا لفظ ہے، 2 حروف خو اور دا کا مجموعہ ہے۔ خود آمد کا مخفف ہے، یہ اللہ تعالیٰ مالک اور آقا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لفظ اللہ کے معنی۔ اللہ 4 حروف کا مجموعہ ہے، الف، لام، لام، ہا۔ الف ہٹا دیں تو للہ بنتا ہے، جس کے معنی اللہ کے لیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 284 میں ارشاد ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس میں لفظ للہ اللہ کے لیے ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ ایک لام ہٹانے سے لہو بنتا ہے، جس کے معنی اس کے لیے۔ سورہ شورى آیت نمبر 53 میں ارشاد ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس میں لفظ لہو ہے، جس کے معنی اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ آخری لام ہٹانے سے الہ بنتا ہے، جس کے معنی معبود کے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 163 میں ارشاد ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اس میں لفظ الہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ شروع کے 3 حروف ہٹانے سے ہے بچتا ہے، اس پر پیش لگا دیں تو اس کے معنی وہ کے ہیں۔ سورہ اخلاص میں ارشاد ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہو وہ اللہ ایک ہے۔ مٹا دیا میرے ساقی نے عالم من و تو، پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا ہو۔ اسی کے ساتھ آج کا لیکچر ختم کرتی ہوں۔ اگر آپ کو میرا یہ کانٹینٹ پسند آیا ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اسے اپنے فرینڈس اور فیملی ممبر میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔